Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, page number 53, poem number 2, Night Mail by W.H. Auden. This is the night mail crossing the border, bringing the check and postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner, the girl next door. Pulling up B-Dog, a steady climb, the gradients against her, but she's on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder. Snorting noisily she passes, silent miles of wind-bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ رائمنگ ورڈز آ رہے ہیں، جیسے اردو میں ہوتا ہے قافیہ اور ردیف. بیٹا ذرا ونڈوز کلوز کر دیں پلیز اوپر سے. تو جیسے اردو میں ہوتا ہے نا قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں ہم آواز الفاظ، تو ایسے ہی رائمنگ اسکیم یہاں پہ استعمال کی گئی ہے. اے ٹھیک ہے، یہ رائمنگ اسکیم کیا بنتی ہے؟ اے اینڈ اے. پہلی والی جو الفاظ آخر میں آ رہے ہیں وہی الفاظ اسی طرح کے ریپیٹ ہو رہے ہیں. سو اے یہی اسکیم ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ ایسا کپلٹ ہے جس کی سیم اسکیم ہے. سو یہ اصل میں ایک ایسی وین کی بات ہو رہی ہے جو پوسٹل آرڈرز لے کر آتی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ہاں بھی پوسٹ آفس کی ایک ہوتی ہے نا وین ہوتی ہے کہ جو پوسٹل آرڈرز لے کر آتی ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. کہہ رہا ہے کہ دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر برنگنگ چیک اینڈ پوسٹل آرڈر. یہ نائٹ میل ہے جو کراس کرتے ہوئے آ رہی ہے بارڈر کو. برنگنگ دا چیک اینڈ پوسٹل آرڈر، وہ چیک بھی لا رہی ہے اور پوسٹل آرڈر. بیٹا بک پہ دیکھیں، برنگنگ دا چیک اینڈ پوسٹل آرڈر، چیک بھی لا رہی ہے اور پوسٹل آرڈر. لیٹرز فار دا رچ، لیٹرز فار دا پور، دا شاپ ایٹ دا کارنر، دا گرل نیکسٹ ڈور. پور اینڈ ڈور آپس میں رائم کر رہے ہیں، بارڈر اینڈ آرڈر آپس میں رائم کر رہے ہیں. دے آر یو کین سے یہ ردیف ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں اسکیم کیا ہے؟ رائمنگ اسکیم اے اینڈ اے. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا اے بی سی بی اینڈ ڈی ڈی. اے بی سی بی اینڈ ڈی ڈی کل کی پوائم کی رائمنگ اسکیم تھی. اس میں کیا ہے؟ اچھا، اس میں ٹوٹل کپلٹس کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. تو اب اس کو ذرا دیکھیں، میٹر پہ اس کو ڈھالیں، میٹر پہ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا میٹر ہوتا ہے، پھر فٹس ہوتے ہیں، نوٹس ہوتے ہیں. انہی نوٹس کے اوپر پھر شاعری سے موسیقی بنتی ہے، وجود میں آتی ہے، اس کو پھر گایا جا سکتا ہے. تو ہر چیز کو گایا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ نعت ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے، اس کے بھی اگر آپ تقطیع کے اصولوں کو دیکھیں تو اس کے بھی سلیبلز جو ہیں وہ پوری بحر میں ہونے چاہیے، وزن بھی برابر ہونا چاہیے اور بحر بھی. ٹھیک ہے، مختلف بحور استعمال ہوتی ہیں. ایسے ہی انگلش میں بھی ڈفرینٹ اس کی رائمنگ اسکیم ہوتی ہے، مختلف نوٹس ہوتے ہیں، پھر میٹرز ہوتے ہیں. جیسے ہوتا ہے ٹرائی میٹر، ٹیٹرا میٹر، پینٹا میٹر، ہیگزا میٹر. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مونو، ڈائی، ٹرائی، ٹیٹرا، پینٹا، ہیگزا، ہیپٹا، اوکٹا، نونا، ڈیکا. ٹھیک ہے، تو یہ گنتی ہے 1 سے لے کر 10 تک کی. مونو 1، ڈائی 2، ٹرائی 3، ٹیٹرا 4، پینٹا 5، ہیگزا 6، ہیپٹا 7، اوکٹا 9، اوکٹا 8، نونا 9 اینڈ ڈیکا 10. تو جیسے آپ سنتے ہیں اوکٹا کور. ٹھیک ہے، اوکٹا کور 8 کوروں پر مشتمل جو پروسیسر ہوتا ہے. ایسے ہی آپ کہتے ہیں کہ اس کا جو پاس ورڈ ہے یا پن ہے جو ہے وہ ٹیٹرا 0 ہے، مینس 4 0. تو ایسے ہی ایسا میٹر کہ جو 4 میٹرز پہ مبنی ہو وہ ٹیٹرا میٹر کہلاتا ہے. ایسے ہی اس میں پھر جو بحر ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بعض ڈیکٹل ہوتے ہیں، بعض آئی ایمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئی ایم کیا ہوتا ہے کہ سلیبس جو ہوتے ہیں ہماری اردو میں اس طرح نہیں ہوتا کہ سلیبس جو ہوں گے ان میں بعض پہ تشدید ہوگی یا سٹریس ہوگا یا بعض پہ نہیں ہوگا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ تشدید ہے. جیسے مکمل ہے تو دوسرا جو میم ہے اس پہ تشدید ہے، زور دے کے پڑھا جاتا ہے. لیکن انگلش میں جگہ جگہ آپ کو سٹریسڈ اینڈ انسٹریسڈ یا انسٹریسڈ پلس سٹریسڈ سلیبلز ملیں گے. پہلا سلیبل سٹریس نہیں ہوگا، دوسرا
اسٹریسڈ ہوگا تو یہ بن جائے گا آئی ایم. ایسے ہی ڈیکٹل ہوگا, ایسے ہی اسپونجی ہوگا. تو یہ مختلف اس میں جو ہوتا ہے وہ میٹرز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھر اس کا وزن میجر کیا جاتا ہے. سو اس میں کیا ہے, دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر. سو کین یو کاؤنٹ دا ٹوٹل نمبر آف سلیبلز اوور ہیئر؟ گنے ذرا اس میں کتنے سلیبلز ہیں. سلیبلز اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو میں بتا دیتا ہوں, ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے, میٹرک میں بتاتا رہوں میں آپ کو. سو جیسے لفظ ہے کمپیوٹر, تو یہ کتنے ہو گئے 3 سلیبلز. تو ہر لفظ کے آپ ذرا سلیبلز دیکھتے جائیں. دس کا ایک, از کا ایک, دی کا ایک, گنتے جائیں 3 ہو گئے. نائٹ ایک, میل ایک, کراسنگ 2, دی ایک, بارڈر, تو یہ ہو گئے ٹوٹل 10. تو یہ پینٹامیٹر ہے, ٹھیک ہے, پینٹامیٹر. چونکہ اس کے 10 سلیبل ہیں تو 1 میٹر ہے وہ 2 سلیبلز پر مشتمل ہوتا ہے. 1 میٹر جو ہوتا ہے وہ 2 سلیبلز پر مشتمل ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اگر آپ اگلے لائن پہ دیکھیں گے جا کے تو اس میں بھی آپ یو کین کاؤنٹ دم. سو برنگنگ دی چیک اینڈ دی پوسٹل آرڈر, یہ بھی 10 ہو گئے. سو اٹ مینس دیٹ از پینٹامیٹر. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کیا. دس از دی نائٹ میل کراسنگ دی بارڈر, ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے آئی ایم, یہ آئی ایم کا الٹ ہے. آئی ایم میں کیا ہوتا ہے, آئی ایم پینٹامیٹر ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو سلیبل ہوتا ہے وہ انسٹریسڈ ہوتا ہے, دوسرا جو ہوتا ہے وہ اسٹریسڈ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے, پہلا جو سلیبل ہے وہ اسٹریسڈ ہے, دوسرا کیا ہے, انسٹریسڈ ہے. سو دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر برنگنگ دا چیک اینڈ دی پوسٹل آرڈر. لیٹرز فار دا ریچ, لیٹرز فار دا پور, دا شاپ ایٹ دا کارنر, دا گرل نیکسٹ ڈور. اچھا, آپ میں سے کوئی ایسا بچہ ہے جو والنٹیریلی اس کو گا سکے؟ اس میں شرم محسوس نہیں کرنی. یہ آپ کے جو سنگرز آپ صبح شام سنتے رہتے ہیں, گانے گاتے ہیں, وہ شاعری ہی پر مبنی گائکی ہوتی ہے. یعنی وہ گائکی اپنے آپ میں, گائکی کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ یاد رکھنا. اپنے آپ میں مطلب فی نفس ہے, اس کی ذات میں, شاعری کی ذات, اس میں گائکی کی ذات میں شاعری کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ گائکی شاعری کی بنیاد پہ یا ان الفاظ کو گائکی میں ڈھالا جاتا ہے. ورنہ گائکی تو یہ ہے کہ آپ ویسے ہی ہمنگ شروع کر دیں, گنگنانا شروع کر دیں تو وہ آ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ میں سے کوئی اس کو سنگ کر سکتا ہے, سو کہ یو کین سنگ دیٹ. اچھا, سنگنگ کیسے ہوتی ہے؟ وہ میٹر ہوتا ہے, وہ میٹر ایسے چل رہا ہوتا ہے, بالکل کنٹینیوس. جیسے میں آپ کو میٹر پہ بتاتا ہوں, دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر, 1 2 3 4. دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر برنگنگ دا چیک اینڈ دی پوسٹل آرڈر. یہ شاعری جو ہوتی ہے میٹر میں, آپ کے جتنے بھی گانے بنتے ہیں اس میٹر پہ پہلے ڈھلتے ہیں, اس کے بعد ڈرمز, اس کے بعد بیس ایڈ کی جاتی ہے, ٹریبل ایڈ کی جاتی ہے, پرکشنز ہوتے ہیں جو اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ چیز, پھر گٹار ہوتا ہے, وائلن ہوتا ہے, مختلف اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, اور پھر سنگنگ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو یہ میں آپ کو حسن بتا رہا ہوں, کلام کا حسن. کوئی بھی کلام ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس بحث سے باہر نکل جائیے کہ موسیقی حلال ہے یا حرام. میں دلائل سے واضح کر چکا ہوں ایک دن آپ کے اوپر کہ موسیقی کا حلال یا حرام ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ 5 چیزیں جو سورہ اعراف میں بتائی گئی ہیں, وہ موسیقی ہی کیا, کسی کلام میں, کسی بیان میں, کسی بھی بات میں, خواہ وہ نثر ہو, شاعری ہو, پروز ہو یا پوئٹری ہو, اس میں پائی جائیں گی, فوراً ایک دم وہ کلام بھی حرام ہو جائے گا. حد یہ ہے کہ ہمارے عام طور پہ جو ہم گفت و شنید کرتے ہیں اس میں وہ چیزیں پائی جائیں گی. کسی کی حق تلفی ہوگی, جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوگی, فحش کلام ہوگا, فحاشی اس میں پائی جائے گی, غلط باتیں اس میں ہوں گی, کسی کی عیب جوئی ہوگی, یا شرک ہوگا, یا بدعت ہوگی. تو یہ 5 چیزیں کسی بھی چیز کے اندر پائی جائیں گی. یہ عنوانات ہیں 5, صرف چیزیں نہیں ہیں. یہ اصل میں وہ عناصر ہیں. جیسے پیریوڈک ٹیبل اب پڑھتے ہیں نا, تو اس پوری دنیا میں پیریوڈک ٹیبلز مختلف میٹر کی فارمز میں پائے جاتے ہیں. سالڈ میں پائے جاتے ہیں, لیکوڈ میں پائے جاتے ہیں, گیس میں, پلازما میں. وہی جو پیریوڈک ٹیبل کے اندر ہیں وہی پائے جاتے ہیں. تو یہ 5 عناصر یا 5 ایلیمنٹس کسی بھی چیز کے اندر پائی جائیں گے, وہ حرام ہو جائے گی. سو اینی ویز, یہ تو تھی اس کے حرمت یا حلت کی بات. تو اب آپ میں سے کوئی اس کو گا سکتا ہے؟
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو ایکسنٹ کی طرح گائیں جو انگلش سنگر ہے بالکل پروفیشنل انداز میں، لیکن اگر آپ میں سے کوئی سنگر ہے یہاں پہ نہیں ہے، چلیں بس اس کو ایسے ہی آپ اگر پڑھیں، میٹر پر ڈھال کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم اس کو دیکھتے ہیں میٹر پہ، لیٹرز فار دا رچ، لیٹرز فار دا پور، یہ ویسے ہی چلے گا میٹر جو ہے. لیٹرز فار دا رچ، لیٹرز فار دا پور، دا شاپ ایٹ دا کارنر، دا گرل نیکسٹ ڈور. ویسے ہی ہے جیسے نا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. میٹر سیم چل رہا ہے، ان میٹر پہ یہ فٹس پورے اتر رہے ہیں. یہ پیمانہ جو ہے، یہ وزن کا، یہ سلیبلز کا جو پیمانہ ہے یہ اس پہ پورا اتر رہا ہے. Pulling up beat talk a steady climb, the gradients against her but she's on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder. Snorting noisily she passes. she کے بعد سائلنس آگے نہیں آئی. یہی وہ سیجورا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اردو شاعری میں عام طور پہ ہمارے شعراء اس سے واقف نہیں ہوتے، لیکن شاعری میں سیجورا اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے. سیجورا کس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لفظ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں پایا جاتا اس مصرے میں. یہاں پہ ایک لفظ ہونا چاہیے تھا جو مصرے میں نہیں پایا جا رہا. یعنی سنوٹنگ نوائزلی شی پیسز، مثال کے طور پر شی کے بعد ہم دیر لگا دیتے ہیں. اب ذرا دیکھیں، دیر لگائیں گے جیسے ہی دیر، ایسے بائی دا وے دیر نہیں ہوتا، دیر ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس میں ایک ہی سلیبل ہوتا ہے. تو میں ذرا لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بہر میں، ٹھیک ہے. سنورٹنگ نوائزلی شی دیر پیسز، کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی دیر لگایا کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک حذف کیا گیا ہے سلیبل. تو جہاں پہ تحذیف ہوتی ہے، سلیبل کو حذف کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پہ اس کو کہتے ہیں سیجورا. دیٹ از سیجورا. تو یہ سیجورا ہوتا ہے جو کہ اصل میں ہوتا ایک سلیبل ہی ہے، ایک سلیبل کے برابر ہی ہے، لیکن خاموشی ہوتی ہے. اور عام طور پہ گیتوں میں، گانوں میں، غزلوں میں آپ اس چیز کو دیکھیں گے. اور یہی سیجورا جو ہوتا ہے یہ بسا اوقات ایک گائک، ایک غزل گائک یا ایک موسیقار جو ہوتا ہے وہ خود بھی پیدا کر لیتا ہے. کیسے؟ بعض اوقات وہ دو سلیبلز کو اکٹھے جوڑ کے پڑھ دیتا ہے، پھر آگے خاموشی اختیار کر دیتا ہے. تو ابھی موقع کلام نہیں ہے کہ میں اس کو واضح کروں گا کہ آپ کو، لیکن کسی دن انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے ہم. سنوٹنگ نوائزلی شی پیسز، اگین شی دیر پیسز، دیر بھی آپ اس میں ایڈ کریں، سو نو ڈفرینس. سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینڈ کریسز، birds turn their heads as she approaches, stare from the bushes at her bang-faced coaches. At her bang-faced coaches. So at her کو ہم نے تھوڑا سپیڈ میں پڑھا لیکن میٹر پہ آ گیا وہ. Sheep dogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. اب اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چونکہ برٹش ایکسنٹ میں لکھی گئی ہے، یہ بھی یاد رہے کہ امریکن ایکسنٹ میں جیسے ہی شاعری لکھی جائے گی تو اس میں رائمنگ سکیم کبھی کبھی آپ کو مختلف محسوس ہوگی. مثال کے طور پر امریکن ایکسنٹ میں کورس کو کورس کہا جاتا ہے، اکراس کو اکراس کہا جاتا ہے، نہ کہ اکروس. اکروس برٹش ایکسنٹ میں کہا جاتا ہے. تو یہ برٹش ایکسنٹ میں شاعری لکھی گئی ہے، برٹش لہجے میں شاعری لکھی گئی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ شاعری لکھنے سے ایکسنٹ کا کیا تعلق ہے؟ بہت تعلق ہے. یعنی گلاس میں اور گلاس میں ڈفرینس ہے نا، کلاس میں اور کلاس میں ڈفرینس ہے. ایسے ہی یہ تو ایک ویریشن ہو گیا ایک ہی لفظ کا. بسا اوقات دو مختلف الفاظ ایک ہی طرح سے ادا کیے جاتے ہیں برٹش ایکسنٹ میں، لیکن دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ امریکن ایکسنٹ میں اس طرح سے ادا نہیں کیا جاتا. یعنی برٹش ایکسنٹ میں لکھی گئی ہے کورس اینڈ اکروس، کم و بیش ایک ہی طرح کا ایکسپریشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو فنیٹک سمبل یوز کیا جاتا ہے وہ الٹا اے لکھا جاتا ہے او کی جگہ، ٹھیک ہے. وہ او نہیں ہوتا، نہ ہی آ ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں واک، سو اٹس ناٹ ووک، اٹس ان بٹوین واک اینڈ ووک، WOKE. اس کے درمیان اور WALK کے درمیان کی ایک آواز ہے WALK، واک. سو یہ وہ والا ہے اکراس اینڈ کورس، رائٹ. Sheep dogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but in a jug in the bedroom gently shakes. یہ آپ کے جو ہے وہ پینٹامیٹر میں لکھی ہوئی ایک
نظم ہے یا ایک پوم ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے گا سکتے ہیں، شاعری کا لطف لے سکتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں اصولی طور پر اگر آپ کے اوپر واضح ہو گئی ہوں تو آپ اپنی طرف سے شاعری لکھ بھی سکتے ہیں، شاعری کو بہت اچھے انداز میں اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے حسن کے لحاظ سے، اس کے جمال کے لحاظ سے، اس کے فنیٹکس کے لحاظ سے، اس کے لنگوسٹکس پہلو کے لحاظ سے، اس کی جو مورفولوجی اور سنٹیکس ہے اس کے لحاظ سے، اور ظاہر ہے پھر اس کی ٹرانسلیشن تو بالآخر ہمیں کرنا ہوتی ہے، ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ اصل میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ شاعر کے کلام کو ترجمے میں کبھی نہیں ڈھالا جا سکتا، یعنی جیسے ہی آپ اس کو ترجمے میں ڈالیں گے تو اٹس نو لانگر دیٹ پوئم۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں نو لانگر دیٹ پوئم؟ بعض اوقات ترجمہ جو ہے وہ اپنی زبان میں کر کے بھی اس کو نظم بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ان چیزوں کی قرآن مجید سے نسبت کیا ہے، چاہے خاکرہ نسبت با عالم پاک، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوئی نسبت قرآن مجید سے نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا سب سے خوبصورت ترین ترجمہ، اور خوبصورت میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں معنی جو ہوتا ہے وہ اپنے آخری درجے میں بیان ہو جائے، قرآن مجید کے اسالیب، سخن اور اس کا جو جمال ہے اور کمال ہے وہ بھی اردو زبان میں بیان کر دیا جائے، اس کے باوجود وہ جو قرآن کا اصل مدعا جس پیرائے میں، جس جامع میں ادا کیا گیا ہے اور رب کریم کی زبان سے ادا ہوا ہے، اس کا عشر شیر ہونا تو ایک طرف رہا، عشر اشیر کا عشر شیر بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ کہ ٹرانسلیشن کین نیور کنوے دا ایکچوئل میننگ، چونکہ شاعری میں یاد رکھنا بیٹا میننگ اصل کی حیثیت نہیں رکھتا، شاعری میں میننگ اصل کی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ شاعری کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جمال سے یا جمالیات سے، استھیٹک سے۔ ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ صوفیانہ قسم کی شاعری، خیر اس میں ایک ایک مختلف پیرایا ہوتا ہے، لیکن یہ جو فلسفے پر مبنی شاعری ہوتی ہے جس میں صرف یا تاریخ پر، جیسے مسدس حالی ہے، تو مسدس حالی جیسے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے نا، تو خواجہ الطاف حسین حالی، تو انہوں نے جو شاعری لکھی ہے مسدس میں، تو اس میں تاریخ اصل میں بیان کی ہے انہوں نے، ان کا اصلاً جو موضوع ہے وہ تاریخ بیان کرنا ہے، مسلمانوں کی بالخصوص، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ تاریخ کو بیان کیا ہے بلکہ وہ کلام اور بیان کے محاسن اور اس کے جمالیات اور اس کا جو حسن ہے، اس کی جو تحسین ہے، اس کو بھی انہوں نے ملوز خاطر رکھا، اور انسان پڑھ کے اشش کر اٹھتا ہے کہ یعنی حقائق کو یہ یاد رکھنا شاعری میں بیان کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، حقائق جیسے کہ وہ ہیں، اس لیے کہ شاعری میں ہوتا کیا ہے؟ مبالغہ آرائی ہوتی ہے، ایگزیجریشن ہوتی ہے، اسی ایگزیجریشن یا مبالغہ آرائی کو ادب کی زبان میں ہائپربلی کہتے ہیں، غلو، ٹھیک ہے، مبالغہ آرائی، ایگزیجریشن، یا لٹریری ٹرم میں کہیں گے تو ہائپربلی، ٹھیک ہے، HYPERBOLE، دیٹس ہائپربلی۔ تو کبھی بھی اس کا معنی جو ہے نا، اصل میں شاعری ایک کیفیت کا نام ہے، تو وہ ٹرانسلیشن نہیں بیان کر سکتی، لیکن میں آپ کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو مزید اچھی طرح سے اپریشیٹ کر سکیں۔ سو دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر، کہہ رہا ہے کہ یہ نائٹ میل ہے جو بارڈر کو اس وقت کراس کر رہی ہے، برنگنگ دا چیک اینڈ دا پوسٹل آرڈر، جو اصل میں چیکس اور پوسٹل آرڈر کو لے کے جا رہی ہے لوگوں کے پاس، لیٹرز فار دا رچ، لیٹرز فار دا پور، امیروں کے لیے اور غریبوں دونوں کے لیے لیٹرز یا خطوط لے کے جا رہی ہے۔ دا شاپ ایٹ دا کارنر، دا گرل نیکسٹ ڈور، وہ جو کونے میں ایک طرف دکان پائی جاتی ہے اس کے لیے بھی دا گرل نیکسٹ ڈور، اور پڑوسی جو بچی ہے، یہ لڑکی ہے، اس کے لیے بھی۔ پلنگ اپ بیٹاک اے اسٹڈی کلائم، بیٹاک ایک جگہ ہے، اس سے اوپر چڑھتی ہوئی، اسٹڈی کلائم، اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی جیسا، مونوٹنس، یکساں یا یونیفارم، آپ جس کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا یونیفارم ویلوسٹی، یونیفارم ایکسیلریشن، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یکساں، ایک ہی جیسا۔ سو اسٹڈی کلائم یعنی ایک ہی رفتار سے وہ اوپر جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دا گریڈینٹس اگینسٹ ہر بٹ شی از آن ٹائم، گریڈینٹ کا ویسے مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یہاں پہ مطلب ہے چڑھائی، اسینشن، ٹھیک ہے نا، جو چڑھائی ہے۔ دا گریڈینٹس اگینسٹ ہر یعنی اس کے آگے جو ہے وہ چڑھائی ہے، بٹ شی از آن ٹائم، لیکن وہ وقت پر ہے، یعنی وہ ان ٹائم پہ ہے۔
past cotton grass and moorland boulder. اس نے کاٹن گراس کو، وہ جو کپاس کی گھاس ہوتی ہے، اچھا یہ گھاس مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتی ہے؟ بکری نے گھاس کھائی یا بکری نے گھاس کھایا؟ کھائی. پاس کاٹن گراس اینڈ moorland boulder. اس نے کاٹن کے گراس کو پاس کیا. اینڈ moorland کا جو بولڈر ہے، بولڈر کسے کہتے ہیں؟ بولڈر ایک ناہموار قسم کے گول پتھر کو کہتے ہیں جو کسی کنسٹرکشن میں یوز نہیں ہو سکتا. سو دیٹ از اے بولڈر، تھوڑا جسامت جس کی بڑی ہوتی ہے. اور مورلینڈ میں پائے جانے والے بڑے بڑے پتھروں سے گزری. شولنگ وائٹ اسٹیم اوور ہر شولڈر. شاول کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بیلچا نہیں ہوتا اس کو شاول کہتے ہیں آپ. تو وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے کندھے کے اوپر سے جو وائٹ اسٹیم ہے، اس کی جو سفید بھاپ ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جیسے ہی انجن کے اندر کمبسچن ہوتی ہے تو پھر جو پائپ ہوتا ہے اس سے وہ نکلتا ہے نا، دھواں نکلتا ہے. سو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اسموک. شولنگ وائٹ اسٹیم اوور ہر شولڈر. سنورٹنگ نوائزلی شی پیسز. یعنی وہ شور شرابہ کرتے ہوئے شی پیسز، وہ گزرتی ہے. سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینٹ گراسز. اور ان سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینٹ گراسز، اور میلوں دور تک چلی جاتی ہے جو ونڈ بینٹ گراسز ہیں. یعنی وہ گھاس جو بہت زیادہ طوفان کی وجہ سے یا بہت زیادہ ہوا کی وجہ سے بینڈ ہو جاتی ہے، یعنی مڑی ہوئی گھاس ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، بڑی پیاری بھی لگتی ہے وہ بعض اوقات پکچرز میں آپ دیکھتے ہیں یا پاس سے گزرتے ہوئے. تو birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. تو برڈس کیا کرتے ہیں؟ یہ پرندے ٹرن دیئر ہیڈس، وہ سر موڑ کے دیکھتے ہیں. ایز شی اپروچز، جیسے کہ وہ ان کے پاس پہنچتی ہے. اسٹیئر فرام بشز، وہ اپنی شاخوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو گھور کے دیکھ رہے ہیں. اسٹیئر کا مطلب ہوتا ہے گھورنا. ایٹ ہر بینک فیسڈ کوچز. تو یہ جو نائٹ میل ہوتی ہے اس کی کوئی ایک کوچ نہیں ہوتی، مختلف اس کی بسیں ہوتی ہیں یا پھر جو وینز ہوتی ہیں، یہ مختلف مقامات پہ اس کو لے جاتے ہیں. خیر آج کے زمانے میں اتنا یہ تاثر نہیں رہا، یعنی یہ اس طرح سے رواج نہیں رہا. جیسے ای میل کا زمانہ آیا ہے، واٹس ایپ ہے، یا پھر آج کل تو بزنس واٹس ایپ بھی آ گیا ہے. تو آپ کسی بھی چیز کو لنک کر کے دیکھیں گے نا، جیسے ہی آپ کاروبار سے، پیسے سے، ٹریڈ سے، بزنس سے، آپ کو ہر ایک چیز میں بزنس نظر آئے گا. آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ کو اس میں بزنس نظر آئے گا. آپ نے جو بک اٹھائی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بالکل بھول جائیں کہ یہ میں نے کیا اٹھایا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے. تو یہ اصل میں پیسہ ہے. اس کو بنانے میں پیسہ لگتا ہے، اس کو بیچنے میں پیسہ ملتا ہے. آپ نے جو شوز پہنے ہوئے، دنیا کی ہر چیز جیسے آپ دیکھیں گے، تو یہ میں صرف آپ کو ایک اپروچ سکھا رہا ہوں چیزوں کو دیکھنے کا. So, stare from bushes at her blank-faced coaches. Sheepdogs cannot turn her course. They slumber on with paws across. شیپ ڈاگز جو ہیں cannot turn her course، وہ بھی اس کے راستے کو روک نہیں پاتے. یعنی اس کے راستے کو روکنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس میں مزاحمت نہیں کرتے. They cannot resist that course. And they slumber on with paws across. اور ساتھ میں وہ کیا کرتے ہیں؟ لیٹے ہوئے ہیں with paws، اپنے پنجوں کے اوپر. paws کہتے ہیں پنجے. slumber گہری نیند میں. they slumber on with paws across. in the farm she passes, no one wakes. in the farm she passes، اس فارم کے اندر سے وہ گزرتی ہے. no one wakes، لیکن کوئی بھی جاگتا نہیں ہے. but a jug in a bedroom gently shakes، لیکن بیڈ روم کے اندر جو جگ رکھا ہوا ہے وہ آرام سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وائبریشن سے. تو وائبریشن بھی اصل میں ایک سائنٹیفک فینومینن ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا، آپ ہنستے بھی ہیں کہ ہر ایک چیز کے پیچھے سائنس چھپی ہے. تو صرف سائنس نہیں ہوتی. آپ دنیا کے کسی بھی نظریے سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اینگل سے چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ چیز کہیں نہ کہیں کسی بھی چیز میں نظر آ جائے گی. جیسے ہی آپ سیکس کی نظر سے کسی چیز کو دیکھیں گے آپ کو اس میں یقیناً نظر آئے گا سیکس. جیسے ہی آپ کسی چیز کو اس اینگل سے دیکھیں گے کہ میں نے پیسے کی نظر سے اس کو دیکھنا ہے، آپ کو نظر آئے گا. جیسے ہی آپ کسی چیز کو حسن و جمال کی نظر سے دیکھیں گے، یعنی میں صرف آپ کو اینگلز سکھا رہا ہوں، زاویے، اپروچ. یہ جو پیراڈائم ہوتا ہے، وہ پیراڈائم کس کو کہتے ہیں؟ یہ کورس، وہ طریقہ، وہ منہج یا وہ ضابطہ یا وہ زاویہ کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو آپ ہر ایک چیز کو نا صحت کے
پہلو سے یا اس کے ایسپیکٹ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے جوتا لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ میری صحت پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے. اینڈ یو نو بائی دا وے جو کمفرٹیبل شوز ہوتے ہیں نا، جتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سائیکولوجیکلی بہت خوش رکھتے ہیں. جتنے آپ نے یہ فینسی قسم کے شوز پہنے ہوتے ہیں جو آپ کے پاؤں کو بھی تھوڑا ڈسٹرب کر دیتے ہیں، دکھنے میں پیارے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے موڈ پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. ایسے ہی ہر وہ ڈریس جو تھوڑا لوز ہوتا ہے اور آپ کو کمفرٹیبل رکھتا ہے وہ آپ کو سائیکولوجیکلی بہت سودنگ ایفیکٹ ڈالتا ہے. یہ میں صرف آپ کو اینگلز بتا رہا ہوں چیزوں کو دیکھنے کے. دنیا میں کسی بھی شخص کو جس کو زاویے کے بارے میں علم نہیں ہے یا اینگلز کے بارے میں یا ایسپیکٹ کے بارے میں یا اپروچ اس کا ٹھیک نہیں ہے. اپروچ کس کو کہتے ہیں؟ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو کس بنائے استدلال کیا ہے. یعنی پیچھے استدلال میں بعض اوقات اپنا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے نا. تو جو بچہ ڈاکٹر بننے کی خواہش کرے گا وہ ہر چیز کو نا وہ بڑا ہیلتھ کانشیس ہوگا. وہ ہر چیز کو گاڑی میں بیٹھے گا نا تو وہ اس کو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا، یا پھر اللہ نہ کرے انجری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا اس کو کہ اللہ نہ کرے اگر اس بس میں یا اس گاڑی میں کوئی انجری ہو جاتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی جو وکیل بنے گا تو وہ ہر ایک بات میں نا ایسے ایسے دلائل دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عدالت لگی ہوئی ہے تو اس میں وکیل جرا کر رہا ہے. تو وکیل کے ذہن پر ہر وقت استدلال، دلیل، آرگیومنٹ، ریزن، استنباط، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے مائنڈ پر چھائی ہوتی ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اصل سے فرو لے آتا ہے، فرو سے اصل تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ دلائل دے گا، آرگیومنٹ کرے گا، ریزننگ کرے گا. تو ایک مرتبہ ایک دلیل دی اس نے جرا کرتے ہوئے اپنے موکل پہ کہ تم کیسے ثابت کرو گے کہ جو سیڑھیاں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں وہی سیڑھیاں اوپر سے بھی نیچے آ رہی ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ نہیں آئی؟ یعنی یہ تو اپنے آپ میں ایک کامیڈی ہے نا. یہ تو ایک بالکل ہی کیا حسن ظن ہے سیڑھیوں کے بارے میں کہ اس کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی جو سیڑھیاں وہ پوچھ رہا ہے کہ تم کیسے ثابت کرو گے کہ جو سیڑھیاں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں وہی اوپر سے بھی نیچے آ رہی ہیں. تم ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ انہیں سیڑھیوں کے نیچے آنا چاہیے. یہ ایک الگ بحث ہے البتہ کہ آپ کا یہ جو ایلیویٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تھوڑا سا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ اوپر ہی جاتا ہے، نیچے نہیں آتا. تو یہ پرانے زمانے کے دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ہر چیز کو نا دلیل کی نظر سے دیکھے گا، ریزن کی نظر سے دیکھے گا، جیت اور ہار کی نظر سے دیکھے گا. اور ظاہر ہے وکیلوں کا اصل کام کیا ہوتا ہے. یعنی یہ مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے معاشرے میں ہر اس وکیل کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اچھے سے مراد انٹیلیجنٹ، ذہین، فطین اور قابل سمجھا جاتا ہے جو کبھی زندگی میں کوئی کیس نہ ہارا ہو. جو زندگی میں کبھی کوئی کیس نہ ہارا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی وکیل کسی وکیل کے قابل ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ کیس ہارتا نہ ہو؟ کیوں؟ دیں ذرا دلیل کیوں؟ دیکھو میری بات سنو. آپ ایک وکیل ہیں، آپ کے پاس ہمیشہ سچا بندہ کیس لے کے آئے گا؟ جھوٹا بھی آئے گا نا. اگر آپ حق سچ پہ چلنے والے ہیں تو آپ کو اس کا کیس، جھوٹے بندے کا کیس جیتنا چاہیے، ہارنا چاہیے؟ ہارنا چاہیے. تو ثابت کیا ہوا کہ لازم نہیں ہے کہ ایک سچا اور قابل وکیل، یعنی قابل ہونا ایک الگ چیز ہے، اگر وہ سچا بھی ہوگا، حق سچ پہ چلنے والا ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہارنے کی استعداد نہ رکھتا ہو. یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی طور پہ اس کو ہارنا چاہیے، عین ممکن ہے اس کے پاس کوئی جھوٹا شخص نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی وکیل کے قابل ہونے کا. تو قابل شخص تو اصل میں سچا ہوتا ہے نا، ایماندار ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے. تو آپ جیسے ہی کیس ہارتے ہیں تو کیس آپ کا وکیل کہتا ہے نا وکیل کیس ہار گیا، وہ وکیل نہیں ہارتا، وہ موکل ہار جاتا ہے. وکیل تو وہی ہے، اس کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ایسے ہی اگر ایک بچہ، اگر ایک شخص ٹیچر بننے کے لیے جا رہا ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ، اس کا میلان، اس کا انکلینیشن، اس کا رجحان ہے ہی ٹیچنگ یا درس و تدریس کی طرف، تو وہ ہر ایک چیز میں نا علم کا پہلو دیکھے گا. یعنی اس میں علم کیا پایا جاتا ہے. تو اس علم میں وہ ایک فلسفی کی نظر سے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ ایک سائنسدان کی نظر سے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ ایک وکیل کی نظر سے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ ایک بزنس مین کی نظر سے بھی دیکھ سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک عالم ہوتے ہیں یا ایک استاد ہوتے ہیں یا معلم ہوتے ہیں تو آپ کے اندر یہ سارے ہی رجحانات پائے جاتے ہیں.
یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی خاص موقع پہ کوئی ایک رجحان جو ہے وہ زیادہ غالب آ جاتا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ مجھے دیکھ کے یا کسی دوسرے استاد کو دیکھ کے استاد بننے کی خواہش کریں، لیکن اللہ کرے کہ اگر آپ کا ایپٹیٹیوڈ استاد بننے والا ہو، ٹیچر بننے والا ہو، یا عالم بننے والا ہو، یا اسکالر بننا. اسکالر کے لیے بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ ٹیچر ہی ہو، وہ اپنی تحقیق میں سرگرداں رہتا ہے. تو اگر آپ کا اس طرح کا رجحان ہے، یعنی آپ کا شغف، آپ کی محبت جو ہے، آپ کا کنسرن علم ہے، اصلاً علم ہے اگر آپ کا کنسرن، تو پھر آپ ہر ایک چیز میں ان تمام اپروچز سے اپنا پیراڈائم وضع کرتے ہیں اور چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا علمی طور پر. اور ظاہر ہے اس پہ عمل کریں گے تو پیچھے علم تو کھڑا ہے نا، آپ کے پیچھے، آپ کی پشت پہ کھڑا ہے. تو جس شخص کی پشت پہ علم کھڑا ہو، نالج از دا کاسٹ، تو وہ شخص جو عمل کرے گا تو وہ عمل مستحکم ہوگا. ہاں، تجربہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، یعنی پیچھے علم ہے اور جتنا وقت گزرا ہے تو تجربہ زیادہ پکا ہو گیا، راسخ ہو گیا ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نا میرا ایکسپیرینس جو ہے جی 30 سال کا میرا فلاں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے. تو اگر تو وہ شخص ساری زندگی وہی کام کرتا رہا ہے، 30 سال ہر سال ایک ہی جیسا کام کرتا رہا ہے، تو یہ 30 سال کا ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ 30 سال کی محنت ہے، یہ 30 سال کا مجاہدہ ہے. ایکسپیرینس آپ ٹیکنیکلی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کے لحاظ سے اس ایکسپیرینس میں اس نے حاصل کچھ نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو پالش نہیں کیا. تو عام طور پہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یار مجھے تو یہ کام کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، مجھے تو یہ کام کرتے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں، میرے پاس 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا بیسکلی اگر تو پیچھے محنت نہیں ہے، کسب نہیں ہے، ارننگ نہیں ہے اور لرننگ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ منہج، یہ اپروچ آپ پہ واضح ہونا چاہیے. شاعری کو پڑھنے کے لیے آپ کو ایک شاعر کی نظر سے شاعری کو دیکھنا پڑتا ہے. جیسے ہی آپ شاعری کی طرف جائیں گے تو آپ حسن کو، جمال کو، ایستھیٹسزم کو، حسن کے پیرائے میں بات کرنے کو، اور موسیقی کو، بحر کو، اوزان کو یعنی وزن کو، اور یہ جو میٹرز میں نے آپ کو سمجھائے ہیں ان کو نہیں سمجھتے ہوں گے تو پھر شاعری کو گانا، شاعری کو سننا یہ آپ کی طبیعت نہیں ہوگی، یعنی طبیعت موضوع نہیں ہوگی. تو اگر طبیعت موضوع نہیں ہے پھر بھی آپ اپریشیٹ شاعری کو کر سکتے ہیں اس کے معنی کے لحاظ سے، یعنی اس میں بیان کیا کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے ہی آپ معنی کو متعین کر ڈالیں گے آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ شاعری کے اندر بیان کیا کیا جا رہا ہے. تو اگرچہ اپنے کمتر درجے میں ہی صحیح، لیکن پھر بھی آپ شاعری کو اپریشیٹ کرنے کے اس میں پوزیشن میں آ جائیں گے آپ. ٹھیک ہے؟